لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الذي داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي الحاشمي الأبتي التحامي سيدنا ومقتدانا وهدينا وسيلتنا في الدارين إمام القبلتين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والأوصار الباقرية والعلوم الجعفرية والحلم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة إلهي إلى القائم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ صلوات پڑھیں عزیزان گرامی قدر موالیان حیدر کرار ماتمداران و سوگواران آل رسول علیہم السلام مسلسل اور متواتر اس خمسہ مجالس میں انہی آیات کریمہ کے ذیل میں گفتگو کرتا رہا ہوں اور آج بھی انشاءاللہ اس خمسے کی آخری تقریر آخری مجلس ہدیہ سماعت ہے کہ پروردگار عالم عظمت بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو بہت چھوٹے سے سورے میں بڑے مختصر سے سورے میں لیکن عظمتوں سے لبریز رفعتوں سے لبریز درجات و بلندی کے اعتبار سے دیکھیں تو بہت قرآن مجید کے سورے جو ہے وہ اس سورے کے سامنے چھوٹے نظر آئیں گے کہ اس اعتبار سے کہ کسی میں 150 200 کافی آیتیں ایک سورے کے اندر موجود ہیں لیکن یہ 3 آیتیں اتنی گراں قدر ہیں کہ بڑے بڑے سورے بھی جو ہے وہ عظمتوں کے اعتبار سے کم نظر آئیں گے۔ عزیزان محترم دیکھیے یہ کوئی تقابل نہیں ہے چونکہ اس میں بہت زیادہ آیتیں ہیں لیکن اس میں کم آیتیں ہیں لیکن مطالب بہت بڑے ہیں، بہت عظیم مطلب کو بیان کیا گیا ہے اور یہ آغاز مجلس ہے لہٰذا یہ بات آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ دیکھیے آج کی شب جو ہے وہ بہت ہی قیامت کی شب ہے، عظیم رات ہے۔ جس انداز سے ہم اور آپ شب عاشور کو اب یہ اردو کی مجبوری ہے مناتے ہیں ورنہ اصل تو غم بپا کیا جاتا ہے کہ جس طریقے سے ہم شب عاشور مناتے ہیں بپا کرتے ہیں غم کو اسی انداز سے آج کی رات کو آج کی شب کو بھی ہمیں بپا کرنا چاہیے اس لیے کہ آج کی جو رات ہے اہل بیت کون ہیں، کس کے اہل بیت؟
کا محمد کے اہل بیت. اہل بیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 4 تن. بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا، علی مرتضیٰ علیہ السلام، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، حسین شہید کربلا، مظلوم کربلا علیہ السلام. یہ ہے اہل بیت علیہ السلام. تو عزیزو، آج اہل بیت کی پہلی فرد کی شہادت ہو رہی ہے. ہم جو عاشور مناتے ہیں وہ اہل بیت کی آخری فرد ہے، اور بی بی صدیقہ طاہرہ اہل بیت کی پہلی فرد ہے شہادت میں. تو عزیزو، آج کی رات اور آج ہی جو ہے وہ کربلا کی اینٹ رکھی جا رہی ہے. کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی حادثہ یوں ہی رونما نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے پس پشت کوئی نہ کوئی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ساری چیزیں اکٹھا ہوتی رہتی ہیں، اور پھر وہ اکٹھا ہو کر جو ہے وہ حادثہ. تو کربلا کا جو واقعہ ہے نا، یہ کربلا کا واقعہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف بیعت کا انکار ہے اور کربلا کا واقعہ نہیں. جی صاحب، یہ پہلے سے کربلا کی اینٹیں رکھی جا رہی ہیں رسول اسلام کی وفات کے بعد سے. اور عزیزو، آج جو ہے وہ جو پہلی اینٹ جس کو کہیے کہ بنیاد رکھ دی گئی ہے، اب اسی پہ، اس لیے کہ انسان نے دھیرے دھیرے جرت بڑھی. جرت بڑھتے 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 اتنی جرت بڑھے گی کہ تب کربلا واقع ہوگی. تو آج جو ہے وہ جو شہادت ہو رہی ہے بی بی کی، یہ جرتوں کا آغاز ہے. اللہ اکبر، یہ بھی کربلا ہی کا پیش خیمہ ہے. ایسا اس موضوع پہ مجھے نہیں جانا ہے، ورنہ بات جو ہے وہ طویل ہو جائے گی، اور میں چاہوں گا کہ آج کی آخری تقریر ہے اپنے بیان کو مکمل کروں کہ عزیزان محترم کتنی عظیم عزائے فاطمیہ کی مجلسیں ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں، میں نے معلوم کیا تھا، ایک صاحب جو ہے وہ 2-3 دن پہلے رکشے میں بیٹھے، وہی نانپورہ سے مجلس ختم ہوئی، ہمارے ساتھ آئے، تو میں نے ان سے سوال کیا کہ کتنا مجمع رہتا ہے. تو انہوں نے، میں شخص کو بتاؤں گا بھی نہیں، نام بھی نہیں جانتا ہوں میں، اور اگر آپ پوچھیں گے کون تھا وہ بھی نہیں بتاؤں گا، یہ ممبر سے کہہ رہا ہوں. بلکہ میں ایک بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں جو اس دن مجھے تکلیف ہوئی، اور میں جس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کتنا مجمع تھا. میں نے کہا یہ مرکز ہے سورت کا. دیکھیے، یہ ریکارڈنگ چل رہی ہے اور اس کے ذریعے سے پورے سورت میں میری بات پہنچے گی، اور میں رہتا بھی سورت میں ہوں، لیکن بہرحال بھروسہ ہے مجھے آپ کے اوپر، کوئی مسئلہ اٹھے گا نہیں. کہنے لگے کہ جی صاحب کتنا مجمع تھا؟ کہنے لگے کہ مولانا جو ہے وہی 10-15 لوگ ہوں گے. اللہ اکبر، کیا تھے، کتنے لوگ تھے؟ جبکہ پورے غالباً 20 دن تو مجلسیں وہاں نہیں ہوئی ہیں، مخصوص مجلسیں ہوتی رہی ہیں. یہاں مسلسل الحمدللہ 20 روز سے ہو رہی ہیں، اور یہاں بھی میں 5 دن سے دیکھ رہا تھا، یہاں پھر بھی الحمدللہ کافی مجمع ہو جا رہا تھا. لیکن عزیزان محترم، کچھ افسوس بھی ہوتا ہے، ان پارٹیوں میں بھی مجلسیں ہوئی، اور ابھی بھی سال میں پڑھ کے ہی آ رہا ہوں ایک مجلس 3 روز سے، وہاں بھی مجلس ہے، کل بھی دوپہر میں وہاں پہ مجلس ہے، اور اس سے پہلے بھی 3 روز مجلسیں ہوئی. تو عزیزان محترم، لیکن میں نے مجمع کا عالم دیکھا. کیا مجمع، کتنا تھا وہاں پہ مجمع؟ کہ لگے مرکز ہے سورت کا. کیا کہنے، بی بی سیدہ کی مجلس میں 10 سے 15 لوگ، بچے وغیرہ سب ملا کے 10 سے 12 لوگ ہوئے تھے مولانا مجلس میں. میں نے کہا ہمیشہ اتنا ہی ہوتا ہے؟ کہ لگے ہاں، جب سے مجلسیں ہو رہی غالباً اتنا ہی مجمع رہ رہا ہے، اس سے زیادہ نہیں بڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. اور یہاں آ گیا میں نے 30-35 دیکھ لیے. ان پارٹیوں میں ذرا زیادہ کوشش کر لی میں نے، تو 30-35 لوگ وہاں بھی ہو جا رہے تھے مجلسوں کے اندر، کچھ الحمدللہ بڑھا. تو عزیزان محترم، مسئلہ کہاں پہ آ رہا تھا؟ یہ مجمع کیوں نہیں ہو پا رہا تھا؟ ہم عزائے فاطمیہ کی عظمت کو پہچانے. قسم خدا کی، دیکھیے ہم نے 1400 سال لڑائی کی ہے، چاہے میرا موضوع آج شروع ہو یا نہ ہو. اتنا مجمع آیا ہے تو اگلے سال کے لیے میں آپ کو یہ تحفہ آخری مجلس میں دے کے جا رہا ہوں کہ بھئی ہم نے اتنے سال کوشش کی ہے، 1400 برس تک ہم کوشش کرتے رہے اور کرتے آ رہے ہیں. تب الحمدللہ ہمارے ذاکرین بغیر کسی ڈرے ہوئے، بے دریغ جو ہے وہ کربلا کے قاتلوں کے پردے کے جو پردہ پڑا ہوا تھا ان کے چہرے پہ، اس نقاب کو ہٹا سکے ہیں، اور منبر کے اوپر بیٹھ کے ہمارے ذاکرین جو ہے وہ یزید کے اوپر، شمر کے اوپر، خولی کے اوپر، یہ کیا آسان تھا؟ 1400 سال سے کوشش کرتے چلے آئے، اور آج ہم نے دنیا کے سامنے بتا دیا کہ حسین مظلوم تھے، حسین کا گھرانہ مظلوم تھا، حسین کے قاتلین یہ تھے، حسین کو شہید کرنے والے یہ تھے. اللہ اکبر. تو عزیزو، ہمیں بھی عزائے فاطمیہ کو جیسے ہم کربلا والوں کا غم مناتے ہیں، اسی انداز سے ہمیں عزائے فاطمیہ بھی بپا کرنی پڑے گی. دیکھیے یہ ہماری کمی ہے، کتنی مظلوم ہے زہرا، یہ ہماری ہی کمی ہے کہ ہم نے عزائے فاطمیہ کو اس انداز سے نہیں منایا ہے، نہیں بپا کیا ہے جس انداز سے ہم نے کربلا والوں کے غم کو بپا کیا. تو اب آج اس کا اثر یہ ہے کہ ذاکر منبر پہ بیٹھا ہوا، خطیب ہو، عالم ہو، مجتہد ہو، کوئی بھی ہو، منبر پر بیٹھ کر بی بی سیدہ کے قاتل کا نام بھی نہیں لے سکتا ہے. اللہ اکبر. لیکن اب ہمیں کوشش کرنی ہوگی تاکہ ہم زمانے کو بتا سکیں. اللہ اکبر. یہ مجمع کیوں نہیں ہو رہا؟
اب بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں سورت والوں، ہاتھ اٹھا دینا اگر جو کوئی میں آپ کے سامنے نئی بات کروں، کچھ اگر آج آپ لے کے جائیں نا تب ہاتھ کو اٹھائیے گا، ورنہ آپ کو اس ذکر کا واسطہ ہے کہ ایک آدمی ایک لفظ نہ کہے، کوئی جواب نہ دے مجھے۔ کس لیے؟ سب سے بڑی پرابلم کیا تھی مجمع کا اکٹھا نہ ہونا؟ کیا کھانا ہمارے گھر میں نہیں بنتا ہے کیا؟ آپ کے گھر میں نہیں بنتا ہے کیا؟ کہ لگے جی صاحب سب کے یہاں پہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کھانے کے اوپر مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے وہ تو ذوالعشیرہ میں ہو گیا تھا۔ حسین کے یہاں پر معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ کھانے کا نہیں ہے، حسین کے یہاں پہ معاملہ کھانے کا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ورنہ تو حسین چراغ کو گل کر کے بتا چکے کہ جو ہمارے ہوں گے، اللہ کچھ کہہ رہا ہوں راجا کو خدا کے لیے بیدار ہو جاؤ، میں پڑھنا چاہتا ہوں کچھ آپ کے ساتھ۔ حسین چراغ کو گل کر کے بتا چکے کہ کھانے والے جا چکے، اب یہاں پہ جو بھی ہے، اس فرش پہ جو بھی بیٹھا ہے وہ گلے کو کٹوا تو دے گا، ہمارا ساتھ نہ چھوڑے گا۔ کچھ کہنا چاہتا ہوں، ذرا جا کے خدا کے لیے بیدار ہو جائیں۔ آج آخری مجلس ہے خمسے کی، اور الحمدللہ جو ہے وہ مجمع آمادہ بھی ہے اور میں پڑھنے کے لیے بھی آیا ہوں کہ صاحب کیا ہوا، کہ لگے پرابلم کہاں پہ آئی سب سے بڑی، کہ کھانے کی وجہ سے مجمع اکٹھا نہیں ہو پا رہا ہے، کھانا ہوگا تو اکٹھا ہوگا۔ تو یہاں تو مسلسل الحمدللہ میں نے دیکھا کہ کئی مرتبہ ہو گیا۔ نہیں جی صاحب، مسئلہ کہاں پہ ہے؟ بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، اس لیے آمادہ کر رہا ہوں۔ دیکھیے، اگر ذاکر کسی چیز کے اوپر پریشر بناتا ہے، اس کے اوپر گہرائی سے زور دے کے بولتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہے۔ دیکھیے عزیزو، بات کا قتل ہو جائے گا اگر آپ متوجہ نہیں ہوئے۔ کہاں پہ پرابلم؟ کہ وہاں 10 آدمی، یہاں 30-35 آدمی، وہاں پہ اتنی بڑی شہادت کہ اہل بیت کی پہلی فرد جا رہی ہے، مظلومہ، معصومہ، جو آج تک مظلومہ ہے، طیبہ، طاہرہ، ناصرہ، منصورہ، راکعہ، ساجدہ، اللہ اکبر، کتنے القاب ہے بی بی سیدہ کے۔ اذان محترم، بی بی سیدہ کے 9 نام تو اللہ نے دیے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث اٹھا کے آپ دیکھ لیں کہ بی بی کو اللہ نے 9 نام دیے ہو۔ اللہ اکبر، جس کو خدا 9 نام عطا کرے اس کی عظمتوں کو تو پہچانے، کہاں پہ عظمتیں ہوں گی، کس بلندی پر ہوں گی۔ علی کو 1 نام دیا، میں جتنا میرے پاس علم ہے، ویسے تو سارے القاب ہیں محمد کے، لیکن محمد 1 نام دیا، علی کو 1 نام دیا، حسن کو 1 نام دیا، حسین کو 1 نام دیا۔ لیکن جب مسئلہ زہرا کا آیا، فاطمہ کا آیا، کہ فاطمہ کے عدد بھی 9 ہے، اللہ نے نام بھی 9 دیے ہیں، اور اللہ کے اسماء حسنہ بھی 99 ہیں۔ 99 کو ذرا چھوٹا کر دیجئے، 99 کو جب چھوٹا کریں گے تو کتنا ہوگا؟ 9 دونی 18، 8 اور 1 9، اللہ کے 99 نام، یعنی اللہ نے بتایا ہے، قسم خدا کی عظمت بی بی زہرا کو سمجھے، اللہ کے 99 نام نہیں سمجھے۔ اما جب قرآن کو ایک جگہ سمیٹو گے تو نقطہ بنے گا، اللہ کے ناموں کو سمیٹو گے تو فاطمہ زہرا بنے گی۔ یعنی اگر اللہ کے ناموں کو سمیٹ دیا جائے، 99 نام، قدرت نے 99 نام ہیں، قدرت جو پھیلی ہوئی ہے وہ 99 نام اللہ کے ہیں، اور اللہ کے 99 ناموں کو کم کرو، 9 دونی 18، پھر 18 کو 1 میں لے آؤ نا تو کتنے ہوں گے؟ 8 اور 1 9، اور 9 نام کس کے ہیں؟ کہ فاطمہ کے۔ یعنی جب اللہ نے اپنے ناموں کو سمیٹا تو سمیٹ کے کسے دیا؟ جزر فاطمہ قدرت نہیں دیکھی جاتی۔ نہیں، اب پڑھوں گا شعر، چاہے تھوڑی دیر ہو جائے، پڑھوں، آمادہ ہو، ابھی تو شروع ہی نہیں کیا کل کی بحث ہو، کہ جزر فاطمہ قدرت نہیں دیکھی جاتی، جزر فاطمہ قدرت نہیں دیکھی جاتی، آسمانوں پر حکومت نہیں دیکھی جاتی۔ جزر فاطمہ قدرت نہیں دیکھی جاتی، آسمانوں پر حکومت نہیں دیکھی جاتی، تو تم اذانوں میں ولایت کی سند مانگتے ہو، بے علی مجھ سے شریعت نہیں دیکھی جاتی۔ اللہ، کہ جزر فاطمہ قدرت نہیں دیکھی جاتی، آسمانوں پر حکومت نہیں دیکھی جاتی، کہ تم اذانوں میں ولایت کی سند مانگتے ہو، بے علی مجھ سے شریعت نہیں دیکھی جاتی، تو اس لیے آتے نہیں روضہ سرور پہ عدو، ان کی آنکھوں سے یہ جنت نہیں دیکھی جاتی۔ اللہ اکبر، اس لیے ذرا جا کے خدا کے لیے بیدار ہو جائے، کم سے کم نہیں 2-3 مجلسیں بہت اطمینان سے میں نے پڑھی، تو آج ظاہر سی بات ہے وہ جو
چھوڑ دیا تھا میں نے، آج اسے مکمل کر جاؤں. اور بہرحال آخری مجلس ہے، اگر دیر ہو جائے گی تو خان بھائی نے کہہ دیا اپنی گاڑی سے تو روز نہیں چھوڑوائے تو آج چھوڑوا دیں گے بہرحال وہ. ہاں ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. کہ جس طرح فاطمہ قدرت نہیں دیکھی جاتی، آسمانوں پر حکومت نہیں دیکھی جاتی، تم اذانوں میں ولایت کی سند مانگتے ہو، بے علی مجھ سے شریعت نہیں دیکھی جاتی تو اس لیے آتے نہیں. روضہ سرور پہ عدو، ان کی آنکھوں سے یہ جنت نہیں دیکھی جاتی تو چوم کے چوم کے چوم کے چوم کے جان کے ماتھے کو کہا سرور نے، سیرت اچھی ہو تو صورت نہیں دیکھی جاتی. اللہ سلامت رکھے، سارے مل کر بولیے گا. جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے. ماں باپ کے ارمان پروان چڑھتے رہے. غازی عباس جزاک اللہ. جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے. کہ اذان محترم کیا ہے عظمت بی بی زہرا سلام اللہ علیہ. تمہیں جو بات عرض کر رہا تھا، جس کے لیے ابھی تک میں نے اتنی تمہید بنائی، قسم خدا کی اگر کھڑے ہو کے بھی داد دو گے نا اس جملے کے اوپر تو بھی کم ہوگا. اگر کھڑا بھی ہو جائے نا مجمع، جو بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں، سب سے بڑی ہماری کمی وہاں پہ کہا لگے 8-9 لوگ، یہاں پہ 15-20 لوگ، وہاں پہ 20-25 لوگ. بڑی کوششیں کرنے کے بعد، اتنی بیداری آ جانے کے بعد وجہ کیا تھی جی صاحب؟ کہ وجہ تھی بزنس، کام. بیماری تو شاید بہت کم کے لیے ہوگی، 100 میں 5% ایسے ہوں گے کہ جو بھائی مریض ہے بھائی. لیکن میں سمجھتا ہوں 90 یا 95، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، غلط ہوں تو بات کو ہی ختم کر دوں، صحیح بول رہا ہوں نا. کاروبار، کام کاج، اللہ اکبر. لیکن قسم خدا کی جانے قربان ہو جائیں، عزائے فاطمیہ کی مجلس کے اوپر مجھے ایک جملہ یاد آتا ہے، جانے قربان ہو جائیں. کیا کہنے، کیا کس لیے یہاں پہ 9-10، یہاں پہ 20-25. دیکھیے مجمع ہی چھوٹا ہے نا الحمدللہ. ویڈیو کے ذریعے سے بات پہنچے گی تو کوئی ایسا نہ سمجھے کہ یہاں پہ جو ہے وہ 20,000 لوگ رہ رہے ہیں اور اس میں سے اتنے نہیں، جیسا مجمع ہی کم ہے الحمدللہ. لیکن بہرحال کہ جی صاحب اس میں بھی کہ 10-15 لوگ، یہاں پہ 20-25-30 لوگ، وہاں پہ جی صاحب کہ لگے 30-35 لوگ ہو گئے. بڑی کوشش اور بڑے جو ہے وہ جی صاحب کر رہے کی مجلس ہونے کے بعد کہ اتنے کم تھا. کیوں جی صاحب؟ کہ ایک وجہ بزنس، کام کاج. لیکن قسم خدا کی رہبر معظم نے ایک جملہ کہا جب ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ سرکار آپ جو ہے وہ اتنی پیری کے بعد، اتنے بوڑھے ہونے کے بعد نحیف ہیں، کمزور ہیں، لیکن عزائے فاطمیہ کی مجلسیں اتنی دیر تک چلتی ہیں ایران میں اور آپ شروع سے آ جاتے ہیں اور آخر تک بیٹھے رہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ تھوڑی سی دیر میں آ جایا کریں یا ختم ہونے سے پہلے چلے جایا کریں. آپ اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں، جاگے قسم خدا کی جاگے. دیکھیں ایک مرجے کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ جی صاحب کیا کہا کہ آپ اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں. تھوڑی دیر، وہاں تو ہمارے یہاں تو آدھی 1 گھنٹے میں ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہاں تو 3 اور 3.5 گھنٹے مجلس چلتی ہے کہ شروع سے آتے ہیں اور آخر تک بیٹھے رہتے ہیں. وجہ کیا ہے اس بڑھاپے کے اندر، اس پیری کے اندر اتنی دیر تک بیٹھے رہتے ہیں؟ تو عجیب جواب دیا. انہوں نے کہا کہ میں عزائے فاطمیہ کی مجلس سے پورے ملک کا سال بھر کا رزق اللہ سے لے لیتا ہوں. پورے ملک کا رزق، سال بھر کا پورے ملک کا رزق عزائے فاطمیہ کی مجلس سے لے لیتا ہوں. اللہ اکبر. بھئی اگر ایک انسان عزائے فاطمیہ کی مجلس سے سارے ملک کا رزق سال بھر کا لے سکتا ہے تو کیا ہم 1-1.5 گھنٹے کی مجلس کر کے اپنے گھر کا رزق اللہ سے نہیں لے سکتے؟ اللہ اکبر. قسم یقین تو ہونا چاہیے نا. اگر اس دربار کے اوپر آ رہے ہو، اس بارگاہ میں آ رہے ہو، اگر یہاں پہ آ رہے ہو تو یہاں پہ یقین کے ساتھ آؤ. میں نے اسی خمسے کے اندر کہا تھا جب اس دہلیز کے اوپر آ جانا تو اس دہلیز کے اوپر آنے کے بعد، متھے کو ٹیک لینے کے بعد یہاں پر مانگنے کے سلیقے کو سیکھو. معبود اس دروازے سے کہیں اور جاؤں گا نہیں.
لے کے یہیں سے جاؤں گا. مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر انسان کو خدا کو کیا بلکہ محمد کو، انسان کو کیا آدمی کو کیا، اگر محمد کو بھی ملتا ہے خدا کی بارگاہ سے تو دستے علی سے ملتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ مولانا آگے بڑھ گئے. آگے نہیں بڑھے جی صاحب، میں نے تھوڑی نہ لکھا، یا میں تھوڑی نہ، میرے سے پہلے جب میں دنیا میں نہیں تھا تب بھی، اور لکھنے والوں نے تب بھی لکھا. یہی تو لکھا نا کہ لہجہ تو پہچانا تھا لیکن انگوٹھی دیکھ کے ہاتھ بھی پہچان لیا. میں کیا کروں اب جی صاحب؟ اب جو سمجھے مجھے، میں نے جملہ کہہ دیا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. سلامت رکھے، شان آباد رہے. پہنچ رہی ہے قسم خدا کی کیا عظمت ہے، قسم خدا کی کیا منزلت ہے، کیا فضیلت ہے. اب بہت جلدی سے بہت تیزی سے اپنے موضوع سے متصل ہو جاؤں ورنہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. کہ لگے کہ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا تھا، کل کی گفتگو بالکل ملا رہا ہوں کہ فاطمہ تو بزت منی. یہ منی کا عہدہ کتنا عظیم عہدہ تھا، کتنا گرا قدر تحفہ عہدہ تھا. اس کی کیا منزلت تھی کہ رسول مقبول نے، رسول اسلام نے، سرکار نے، ختمی مرتبت نے، طٰہٰ و یاسین نے، اللہ کے پیارے نے، اللہ کے محبوب نے ہزارہا عہدے اپنی زندگی میں بانٹے. کسی کو سفیر بنایا، کسی کو کاتب بنایا، کسی کو معلم بنایا، کسی کو مبلغ بنایا، کسی کو گورنر بنایا. ہر عہدہ اپنی زندگی میں بانٹا ہے. لیکن یہ منی کا عہدہ اتنا عظیم عہدہ تھا کہ اپنی زندگی میں صرف 4 تن کو بانٹا. کہیں پہ ارشاد فرمایا علی منی وانا منہ، کہیں پہ فرمایا فاطمہ تو بزت منی، کہیں پہ ارشاد فرمایا حسن منی وانا منہ، کہیں پہ ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین. یعنی رسول مقبول نے حدیث قدسی کی تشریح بیان کر دی. لولا کلمہ خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا تو کائنات کا کوئی ذرہ خلق نہ کرتا. یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ رسول کے صدقے میں ہے، رسول کی وجہ سے ہے، اور رسول بطول کے گھر کی وجہ سے ہے. لے آیا میں کل کا تقریر کا میرا آخری جملہ یہی تھا. اب میں دوبارہ تو نہیں پڑھوں گا، اب جو لوگ تھے ان کا اپنا نصیب. اس لیے کہ یہ مجلس ہے ہی ایسی، مجلس کہتے ہی اسے ہیں کہ جو بھی یہاں پر آئے دامن مراد پھیلا لے. یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے. یہاں تو گوہر بٹتے رہتے ہیں کہ جی صاحب کیا کہا، فاطمہ تو بزت منی، کہ فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے. اللہ اکبر، کیا کہنا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. آگے تشریف لیں. اور ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے. کل میں نے کہا تھا کہ کیا کلام میں ایکسٹرا ہے، اضافی ہے. دیکھیے ذان محترم، یہ منی کا عہدہ کتنا عظیم عہدہ تھا. لفظ منی کا استعمال کیا نا، اس میں گفتگو کر رہا ہوں. کہا فاطمہ تو بزت منی، فاطمہ. اب میں کیا کروں، مجبوری ہے میری. اگر یہاں پہ اگر میں گفتگو کرنے لگوں، بہت سارے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ شیعہ حضرات جو ہے وہ فاطمہ تو بزت منی کو جو ہے وہ فضیلت میں پڑھتے ہیں، جبکہ اس کا شان نزول یا اس کو بیان کرنے کا مقصد کچھ اور ہے. اب انشاءاللہ مجھ سے اکیلے میں پوچھے گا تو میں اس کی تشریح کروں گا کہ کیا اعتراضات ہیں اور ان کے جوابات کیا ہیں. قسم خدا کی جہاں پر علی نہیں پایا جاتا نا، وہاں پہ عقل بھی نہیں پائی جاتی. میں کہہ جاؤں گا، بہت دھیرے سے گزروں گا. اب اس کے اعتراض بھی عجیب اعتراضات ہیں. بہرحال مجھے میں یہ مانتا ہوں کہ ممبر کے اوپر جب ذکر جو ہے وہ نور کا ہو رہا ہو تو نار کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. ذکر نور میں نار کا کیا کام ہے. کہ لگے کہ جی صاحب کیا ہوا، کہ فاطمہ تو بزت منی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے. اللہ اکبر. نبی فرما رہے ہیں. اچھا جب نبی نے کہہ دیا تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی صاحب کون سی ایسی بیٹی ہے کہ جو اپنے باپ کا جز نہیں ہوگی، اس میں عظمت کیا جی صاحب. میں نے کہا بھائی بڑے بھولے ہو، بڑے بھولے ہو. کیا ہوا جی صاحب. ہماں بھائی یہ ہماری اور آپ کی زبان نہیں ہے. ہماری اور آپ کی زبان وہ ہوتی ہے کسی سے کچھ کہہ دیا تو پلٹ کے کہے گا. اگر ہماری آپ عزت کرتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے، کہ مولانا ذرا زبان سنبھال کے بولیے.
یعنی اتنا تو کہیں گے نا، آپ کو حق ہے نا، نہ کچھ کہیں اور اس کے علاوہ، لیکن اتنا ضرور پلٹ کر کہیں گے کہ زبان سنبھال کے کہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عالم کی بھی زبان پھسل سکتی ہے، عالم کی زبان بھی پھسل سکتی ہے، لیکن یہ اس کی زبان ہے جس کی زبان پہ وما ینطقو کا پہرا ہے، جس کی زبان میں خدا بولتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ جب رسول مقبول نے ارشاد فرما دیا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تو اب آپ کو ماننا ہوگا کہ فاطمہ جز ہے۔ اچھا، اگر یہ کہا ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تو اب یہ بھائی کون سا ٹکڑا ہے؟ فاطمہ کون سے جز کا نام ہے؟ رسول نے تو کہہ دیا ہے ٹکڑا، ہاں، کہ فاطمہ کون سے حصے کا نام ہے؟ کیا نبی کے کان ہیں؟ کیا نبی کی آنکھیں ہیں؟ کیا نبی کے ہاتھ ہیں؟ کیا نبی کا دل ہے؟ کیا نبی کا دماغ ہے؟ کیا نبی کی زبان ہے؟ فاطمہ کون سے حصے کا نام ہے؟ اللہ اکبر! اگر یہ مان لیا جائے کہ نبی کی زبان ہے تو نبی بولتا ہے مگر فاطمہ کے ذریعے۔ شاید میں جملوں کو نہیں پہنچا سکا، اما عظمت کو تو پہچانو، فاطمہ جز ہے نا، فاطمہ ٹکڑا ہے نا۔ کہا کہ کون سا اس میں کمال ہو گیا؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، نبی نے کہا ہے نا، تو کوئی نہ کوئی تو جز ہوگا نا، کوئی نہ کوئی تو حصہ ہوگا نا، یا تو نبی کے کان ہوں گے، یا نبی کی آنکھیں ہوں گی، یا نبی کا دماغ ہوگا، یا نبی کی زبان ہوگی، یا نبی کے ہاتھ ہوں گے، یا نبی کا دل ہوگا۔ کون سا جز ہے فاطمہ؟ اگر نبی کے کان ہیں تو نبی سنتا ضرور ہے مگر فاطمہ کے ذریعے، اگر نبی کی آنکھیں ہیں نبی دیکھتا ضرور ہے مگر فاطمہ کے ذریعے، اگر نبی کا دماغ ہے نبی سوچتا ضرور ہے مگر فاطمہ کے ذریعے، اگر نبی کے ہاتھ ہے نبی وسیع علی کو بناتا ضرور ہے مگر فاطمہ کے ذریعے، اگر نبی کا دماغ ہے نبی سوچتا ضرور ہے مگر فاطمہ کے ذریعے۔ اب وہ بتائیے نا کون سا جز ہے یہ فاطمہ؟ کون سا ٹکڑا ہے؟ رسالت میں آپ سے سوال کیجئے، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو اتنے احترامات، اتنے تحفے عطا کیے، لیکن آپ نے ان تحفوں کا تذکرہ اپنی ذات سے منسوب نہ کر کے یہ فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ تو فاطمہ کون سے ٹکڑے کا نام ہے؟ کون سے جس کا نام ہے؟ ایک مرتبہ رسالت میں آپ نے مسکرا کے ارشاد فرمایا فاطمہ تو قلبی وقرۃ عینی، کہ فاطمہ میرا دل ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جملہ نہیں پہنچا، کیا فرمایا؟ فاطمہ تو قلبی وقرۃ عینی، کیا فرمایا؟ فاطمہ تو قلبی وقرۃ عینی، کہ فاطمہ میرا دل ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اما جو مشیت کی ٹھنڈک ہے اسے رسول کہتے ہیں، جو رسول کے دل کی ٹھنڈک ہے اسے بطول کہتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، بھئی آپ نہیں سمجھے، ابھی بھی نہیں سمجھے ٹھنڈک کہتے کسے ہیں؟ ٹھنڈک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فما کانت الا ساعۃ واذا بولدی الحسن، کیا فرمایا؟ وعلیک السلام یا ولدی و یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی۔ اللہ اکبر! بھئی وہاں پہ بھی قرۃ عینی کہا جا رہا ہے، یہاں پہ کیا کہا رسول اللہ نے؟ رسول نے فرمایا فاطمہ تو قلبی وہ قرۃ عینی، یہاں پہ کیا بتایا؟ دل ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وہاں پہ کیا کہا؟ وعلیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، اے میرے دل کے ثمرے، اے میرے دل کے میوے، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اللہ اکبر! اما کائنات عظمت حسنین کو بھی اس منزل پہ سمجھ لے کہ جو رسول کی ٹھنڈک ہے وہ بطول ہے، جو بطول کی ٹھنڈک ہے وہ حسنین علیہ السلام ہے۔ ملائیے نا، وہاں بھی دل، وہاں بھی آنکھیں، یہاں بھی دل، یہاں بھی آنکھیں۔ اسی لیے تو نبی نے کہا تھا نا کہ دیکھو چہرے بدلتے ہیں۔ قسم خدا کی میں کچھ کہہ رہا ہوں، اللہ اکبر! چہرے بدلیں گے لیکن ذات نہ بدلے گی۔ ذات سے مراد یہ نہیں کہ آدمی نہیں بدل جائیں گے، ذات اردو کہ چہرے بدلیں گے، لیکن علم تقویٰ، بہرحال وہ منزل نہیں۔ ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد، میں اس منزل پہ جاؤں گا تو بہت زیادہ ہو جائے گا۔ کہ کیا فرمایا؟ فاطمہ تو قلبی وقرۃ عینی، کہ فاطمہ میرا دل ہے۔ اللہ اکبر! اب نبی کا دل کتنا قیمتی ہے، کتنا گرا قدر ہے، کیا عظمت ہے، کیا شان ہے نبی کے دل کی۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو نبی کے دل پہ اگر اس قرآن کو پہاڑوں کے اوپر نازل کر دیتے تو پہاڑ پروردگار کے خوف سے چکنا چور ہو جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ جو وزن پہاڑ نہ اٹھا سکے وہ نبی کا دل اٹھا رہا ہے۔ نبی کا دل کیا ہے؟ نبی کا دل ہے فاطمہ کی ذات۔ اللہ اکبر! دیکھیے جو محبوب ہوتا ہے نا، جو محبوب ہوتا ہے نا، اس سے کوئی وزن نہیں اٹھواتا ہے۔
بھئی آپ کو ہم سے محبت تھی، ہم بیگ لے کر آئے کہ اشرا پڑھنا ہے، تو بتائیے مجھے اسٹیشن سے میں بیگ لے کے آؤں گا یا جو ریسیو کرنے گیا ہے وہ؟ کہنے لگے جو ریسیو کرنے جاتے ہیں وہ. کیوں جی صاحب؟ کس لیے؟ پیسے مل جائیں گے بیگ اٹھا رہے ہیں؟ کہنے لگے جی صاحب اس لیے نہیں، چونکہ مولانا سے محبت ہے. اللہ اکبر. اللہ کو اپنے حبیب سے محبت تھی، لیکن اتنا بھاری قرآن اتارنا تھا. ہائے 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 قسم، اتنا وزنی قرآن جسے پہاڑ نہیں اٹھا پا رہے تھے وہ اپنے حبیب پہ کیسے لاتا؟ تو اب کوئی نہ کوئی تو ذات ہونی چاہیے تھی نا جو بار قرآن کو برداشت کرتا. اللہ اکبر. یعنی اگر قرآن بھی اللہ نازل کر رہا ہے تو وسیلہ زہرا ہے، یعنی بس زہرا کے ذریعے سے. اللہ اکبر. اب اس کو ثابت کروں. کہنے لگے کہ جی صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ نے کہا کہ اگر اس قرآن کو پہاڑوں پہ اتار دیتے پہاڑ خوف خدا سے چکنا چور ہو جاتے. اتنا وزنی قرآن کہاں پہ اترا؟ کہ نبی کے دل پہ اترا. اب پورے مجمع سے میرا سوال ہے، نماز کہاں سے، روزہ کہاں سے ملا، حج کہاں سے ملا، شریعت کہاں سے ملی، طریقت کہاں سے ملی، نہج کہاں سے ملی، اسلام کہاں سے ملا، یہ نمازیں کہاں سے لے لی، روزہ کہاں سے، حج کہاں سے، زکوٰۃ کہاں سے، امر بالمعروف کہاں سے، نہی عن المنکر کہاں سے، اللہ اکبر کہاں سے، الحمدللہ کہاں سے، سبحان اللہ کہاں سے، تصور جنت کہاں سے، فرشتے کہاں سے، جبرائیل کہاں سے، میکائیل کہاں سے، اسرافیل کہاں سے، اسرائیل کہاں سے، توبہ کہاں سے، کوثر کہاں سے. کہ بھئی سب کچھ لیا ہے قرآن سے. نماز ملی قرآن سے، روزہ ملا قرآن سے، حج ملا قرآن سے، امر بالمعروف ملا قرآن سے، عزت ملی قرآن سے، جنت ملی قرآن سے، توبہ ملا قرآن سے، سلسبیل ملا قرآن سے، فرشتے ملے قرآن سے، انبیاء ملے قرآن سے، الوہیت ملی قرآن سے، اسلام ملا قرآن سے، شریعت ملی قرآن سے، طریقت ملی قرآن سے، نہج ملا قرآن سے. کہ سب کچھ ملا ہے قرآن سے. قرآن کہاں سے ملا؟ کہ قرآن ملا ہے نبی کے دل سے. نبی کا دل کیا ہے؟ کہ نبی کا دل ہے فاطمہ کی ذات. تو اب مجھے کہنے دیجئے نا، نماز ملی در سیدہ سے، روزہ ملا در سیدہ سے، حج ملا. خدا کے لیے بیٹا خدا کی عظمتوں کو معراج ذرا پہچانے تو صحیح، کس منزل کے اوپر ہے بھائی. پڑھوں؟ پانچ منٹ پڑھنا ہے سرکار؟ کتنی دیر پڑھوں میں؟ دیکھیں کھل کے بتا دیے کہ مسئلہ نہیں ہے معاملہ یہاں پہ، کیونکہ بھائی میں اب یہ کوئی ایسا نہیں کہ مہمان آیا ہوں جی صاحب. ہاں آپ کا اپنا ہی ہوں. بہرحال ابھی جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا نانپورہ کی بات کرو، مغلی سرائے کرو یا اون پارٹی کروں، اس لیے کہ جی صاحب میں یہی کہوں، لوکل ہوں جی صاحب، مہمان نہیں ہے، اس لیے کھل کے کہہ دیں، پھر کبھی آ کے سنا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہرحال کہہ لگے جی صاحب سب کچھ کیا ہوا؟ سب کچھ ملا قرآن سے. قرآن کہاں سے ملا؟ کہ قرآن ملا نبی کے دل سے. نبی کا دل کیا ہے؟ کہ نبی کا دل ہے سیدہ کی ذات. اب نماز ملی در سیدہ سے، روزہ ملا در سیدہ سے، حج ملا در سیدہ سے، امر بالمعروف در سیدہ سے، عزتیں ملی در سیدہ سے، شرف ملا در سیدہ سے، بالوں پر ملے. جاگے خدا کے لیے بھائی، سب کچھ ملا در سیدہ سے. تو سیدہ خاتون کا نام نہیں ہے، مرکز شریعت کا نام ہے. اللہ اکبر. مرکز نہیں سمجھ میں آیا؟ مرکز نہیں سمجھے؟ بس صورت والوں اگر مرکز نہیں سمجھو گے تو یوں سمجھ لو مرکز کہتے کسے ہیں؟ اللہ نے مرکزیت کو سمجھایا ہے کہ جو مرکز ہوا کرتا ہے، رسالت ہو نبوت ہو امامت ہو. نہیں سمجھا پایا قسم خدا کی مجھے افسوس ہو رہا ہے بھئی. سورت پہ پڑھ رہا ہوں، مرکزیت کو سمجھو. مرکزیت کہتے کسے ہیں؟ بھئی چادر کے نیچے کون ہے؟ کہ رسول بھی ہے، رسالت بھی موجود ہے، امامت بھی موجود ہے، اللہ اکبر اپنا حبیب، اللہ کا حبیب بھی موجود ہے. رسالت ہو امامت ہو لیکن مرکزیت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم فاطمہ. مرکز شریعت کا نام ہے. مرکزیت کو تو پہچانو کہ مرکز شریعت کا نام ہے. اللہ اکبر. اذان محترم
کتنی عظیم ذات ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ. ہم اور آپ سمجھ نہیں سکتے, ہمارے ادراک میں نہیں آ سکتا. اللہ اکبر. اس قرآن مجید کو اللہ نے اتارا, نازل کیا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اسے لیلۃ قدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم کیا جانو کہ لیلۃ قدر کیا ہے. چھٹے امام نے ارشاد فرمایا تھا, جب کسی نے پوچھا مولا لیلۃ القدر سے مراد کیا ہے, امام نے پلٹ کر کہا کہ دو معنی, ایک ظاہری ایک باطنی. کیا مولا باطن بتا دے, کیا برداشت کر لے گا؟ کیا مولا اگر مادہ برداشت نہ ہوتا پوچھتا کیوں؟ مولا بتا دیجیے. مولا نے کہا کہ دیکھ, ظاہری معنی وہ رات جو رمضان میں آتی ہے, اور باطنی معنی سے مراد جو ہے وہ میری جدہ فاطمہ ہے. لیلۃ قدر سے مراد میری جدہ فاطمہ. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم کیا ادراک کرو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. ترجمہ کرو, ہم نے اسے فاطمہ میں نازل کیا اور تم نہیں جان سکتے کہ فاطمہ کیا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم نہیں سمجھ سکتے کہ فاطمہ کیا ہے. اس لیے کہ اگر کسی کی سمجھ میں فاطمہ آ جائے تو پھر اللہ پر واجب ہے اس کو یا تو نبی بنا دے یا امام بنا دے. ہاں اللہ اکبر. یہ عظمت بی بی زہرا سلام اللہ علیہ ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں, ہم آپ کیا سمجھیں؟ ہم نے صرف چھوڑ دیا, سمجھ لیجیے جو 20 دن مجلسیں ہوئی ہیں, اگلے سال کوشش کیجئے گا. میں نے ابھی جملہ کہا شروع کی تقریر میں کہ ملک کا سال بھر کا رزق جو ہے وہ 20 دن میں لے لیا جاتا ہے, تو کیا ہم اپنے گھر بار کا رزق نہیں لے سکتے ہیں؟ کبھی پریشان. انا انزلنا فی لیلۃ القدر, بہت تیزی سے گزروں گا اس لیے بہت دھیرے دھیرے کہ لگے کہ جی صاحب انا انزلنا فی لیلۃ القدر, ہم نے اسے لیلۃ قدر میں نازل کیا. دیکھیے ہر چیز کی کوئی نہ کوئی قدر ہے عزیزو. جب چیزوں کی قدر پتہ ہوتی ہے نا تو اس کی قیمت کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے. یہ مائک ہے, اس کی کوئی نہ کوئی قدر ہے تبھی تو قیمت ہے. یہ قدر کسے کہتے ہیں؟ اہمیت کو, عظمت کو. بھائی کوئی نہ کوئی قدر ہے تبھی کوئی نہ کوئی قیمت ہے. ہر چیز کی کوئی نہ کوئی قدر ہے. لاکھوں آنسو, کروڑوں آنسو اس دنیا میں زمین پہ بہتے ہیں, گرتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, بے قدرے رہتے ہیں, لیکن جو آنسو فرش عزا پہ گرتا ہے, اللہ اکبر, قدر کیا ہوتی ہے, اہمیت کیا ہوتی ہے؟ کہ قدر یہ ہوتی ہے کہ رومال میں جگہ پاتا ہے اور قیمت میں جنت پاتا ہے. اللہ اکبر. ہر چیز کی کوئی نہ کوئی قدر ہے, اور جب قدر معلوم ہو جاتی ہے, اہمیت معلوم ہو جاتی ہے, تو قیمت کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے. جناب یوسف مارکیٹ میں آئے, پہلی بار قدر معلوم نہیں تھی, کل 20 درہم میں بک گئے. لیکن جب دوبارہ آئے اہمیت معلوم ہو گئی. کیا ہوا؟ کہ لگے ایک پلے میں حضرت یوسف کھڑے ہوئے ہیں اور ایک پلے میں جو ہے وہ خزانہ ڈالا جا رہا ہے. کس کا؟ کہ لگے صاحب حکومت کا. پورا خزانہ خالی ہو گیا, لیکن ادھر یوسف نہ ہلنے تھے نہ ہلے. لیکن ادھر کیا ہوا؟ جناب یوسف نے بتایا یوں نہ ہلوں گا, بار نبوت ہے. ہائے ہائے ہائے, قسم خدا کی, ذرا جاگو خدا کے لیے اور بیدار ہو جاؤ. بار نبوت ہے. بار نبوت اٹھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. بار نبوت اٹھانا ہو تو کم سے کم بازو علی جیسے ہوں. بار نبوت اٹھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ اکبر. تم سمجھ رہے ہو کہ نبوت اٹھ جائے گی, ہل جائے گی؟ کلا پورا خزانہ ڈال دیا, لیکن حضرت یوسف ٹس سے مس نہیں ہوئے. کیا کریں اب؟ کہا کچھ نہ کرو بھائی, ایک پرچی لاؤ, بسم اللہ لکھو اور رکھ دو. ایسے ہی کیا گیا, بسم اللہ رکھ دیا گیا. بسم اللہ میں تھا کیا؟ کہ بسم اللہ میں ہے بے, بے میں ہے نقطہ, نقطہ ہے علی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ذرا جاگے تو صحیح, بیدار تو ہو جائے کہ ساری حکومت کا خزانہ ڈال دیا گیا, لیکن حضرت یوسف ٹس سے مس نہیں ہوئے. یعنی اللہ یہ بھی سمجھا رہا تھا اس مقام کے اوپر کہ دیکھو, جو ہمارا بھیجا ہوا رہبر ہوتا ہے وہ دنیا کے سکوں سے نہیں تلتا. ہمارا بھیجا ہوا سکوں پہ نہیں تولا جاتا. اللہ اکبر. بے بے میں ہے نقطہ, نقطہ ہے علی. اللہ اکبر. عظمت علی کو پہچاننا ہے تو یوں سمجھ لو کہ یہاں پر نقطے کے وزن سے نبوتیں تول دی جاتی ہیں. ہاں اللہ اکبر. یہ ہے عظمت علی کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی قدر ہے. اچھا, مومن کی بھی قیمت ہے, قدر ہے. کیا قدر ہے مومن کی؟ بہت تیزی سے. مومن کی قدر یہ ہے کہ مولا نے ارشاد فرمایا, مومن اپنے نفس کو نہ بیچنا مگر جنت کے بدلے. اللہ اکبر. کیا ہے تمہارے نفس کی قیمت؟ کیا ہے قدر؟ کہ جنت, نہ بیچنا. اب ذرا سوچئے, جب مومن کے نفس کی قیمت جنت ہے تو امیر المومنین کے نفس کی قیمت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر. کیا قیمت ہے امیر المومنین کے نفس کی قیمت کیا ہے؟ کہ اللہ کہ وہ جو ہیں وہ مرضی کو لے لیتے ہیں, نفس کو بیچ دیتے ہیں. پروردگار اے میرے اللہ, علی کا سودا بھی عجیب سودا ہے, سونے کی عالم میں کر رہا ہے.
علی سونے کے عالم میں سودا کر رہا ہے. ذرا سوچیے تو صحیح, علی کا سونے کے عالم میں بیداری, علی کے سونے کے عالم میں بھی بیداری اتنی زیادہ ہے کہ خرید رہے ہیں تو اللہ کی مرضی خرید رہے ہیں. جو سونے میں اتنا بیدار ہے تو جب بیدار ہوگا, اللہ اکبر. اذان محترم کیا ہوا کہ اللہ کیا خرید لیا, کہ اللہ کی مرضی خرید لی. میں بڑھ کے کہوں گا علی آپ بیچ رہے ہیں نفس, میرے آقا میرے مولا حلال مشکلات سرکار امیر, تو آپ جنت خرید لیتے, کوثر مانگ لیتے, افلاک پہ اختیار مانگ لیتے, چاند و سورج پہ اختیار مانگ لیتے, کوثر و سلسبیل مانگ لیتے. عجب نہیں علی آواز دیں گے کہ دیکھو میں نے مرضی اس لیے مانگی ہے کہ اشیاء اس کی ہوں گی, اختیار ہمارا ہوگا. بھئی چاند اس کا ہوگا, اشارہ ہمارا ہوگا, سورج اس کا ہوگا, اختیار ہمارا ہوگا, ستارہ اس کا ہوگا, دروازہ ہمارا ہوگا. اللہ اکبر. جنت اس کی ہوگی, خاتون محشر ہماری زوجہ ہوگی, کوثر اس کا ہوگا, ساقی کوثر ہم ہوں گے, جنت اس کی ہوگی, مالک جنت ہم ہوں گے. اللہ اکبر. عزیزان محترم اب یہاں پر آخری بات بس ختم کر دیا میں نے, اور جو مراحل تھے خطبہ فدق تک پہنچتا, یا مثلا عصمت بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے حدیث قصہ کے دو پہلو پہ گفتگو کرنی تھی, لیکن چونکہ آغاز مجلس میں کچھ باتیں ہو گئیں جنہوں نے وقت لے لیا تو لے لیا. اب انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے سامنے عرض کریں گے کہ جی صاحب کیا ہوا. لوگ آخری بات ہے, لوگ یہ کہتے تھے مرضی کیوں لی ہے, کہا نا اشیاء اس کی ہوں گی, اختیار ہمارا ہوگا. لوگ یہ کہتے تھے کہ مولا کائنات نے جو ہے وہ جی صاحب عجیب لوگ ہیں, اتنا بڑا دروازہ جسے 40 لوگ کھول رہے ہیں 40 لوگ بند کر رہے ہیں, اور شیعہ کہہ دیتے ہیں کہ علی نے جو ہے وہ 2 انگلی پہ اکھاڑ لیا. اب اتنا وزنی دروازہ بھی کوئی انسان اکھاڑ سکتا ہے کیا؟ اور ایسا انسان کہ جو روٹیاں کھا رہا ہو تو گھٹنے سے توڑ کے کھا رہا ہو. اللہ اکبر. اس کا مطلب دنیا سمجھتی ہے جو مر و مسلم کھاتے ہیں ان میں زیادہ طاقت ہے یا نہیں ہے, لیکن اللہ اکبر یہ روٹیاں جو ہے وہ ایسی روٹیاں تھیں کہ جو زمین پہ نہیں ٹکتی ہیں, لینے کے لیے عرش سے آتے ہیں. جملہ ہی نہیں, یہ سوکھی روٹیاں کون بنانے والا ہے؟ جس کی روٹیوں کے طلبگار فرشتے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. جس کی روٹیاں زمین پہ نہیں بلکہ عرش سے لوگ لینے کے لیے آتے ہیں. اللہ اکبر. اب بہت جلدی گزرو تیزی سے کہ اللہ کے صاحب کیا ہوا کہ اتنا بڑا خیبر کا دروازہ علی نے 2 انگلیوں سے اکھاڑ لیا. کیسے؟ میں نے کہا ماں تو شکر مانیے علی نے 2 انگلیاں لگائیں, اگر علی گھور کے دیکھتے تو خیبر کا در اکھڑا تھا. اگر علی گھور کے دیکھ لیں تو خیبر کا دروازہ اکھڑا ہے. اب آپ کہیں گے مولانا اب آپ نے اور حد کر دی, ان کو 2 انگلیوں پہ اعتراض تھا, آپ تو نگاہیں سے ہی کام کرے ڈال رہے ہیں. میں کہا دیکھیے ایسا نہیں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی بات بغیر دلیل کے بیکار ہوا کرتی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جو سورج علی نے پلٹایا تھا ہاتھوں سے پکڑ کے پلٹایا, بازو کی طاقت لگائی تھی؟ آگے خدا کے لیے بھائی دیکھیے میں دھیرے اس لیے ہو گیا ہوں کہ مجھے بہت تیزی سے گزر جانا ہے, 5-7 منٹ کے اندر گفتگو ختم کرنا ہے, کوئی ذاکری نہیں. اب میں کر چکا جو مجلس مجھے پڑھنی تھی, اور مصائبوں کی منزل تک پہنچنا, اور آج کی رات قیامت کی رات ہے. مصائب میں کوئی کمی نہیں کروں گا, 4 دن کے مصائب ایک طرف ہوں گے, آج شب کے مصائب ایک طرف ہوں گے. بہرحال اس لیے جو ہے وہ مجھے پہنچنا ہے بہت تیزی سے, بہت دھیرے دھیرے گزر رہا ہوں, لیکن آپ جاگے رہیے, متوجہ رہے. کہ لگے کہ صاحب علی نے بتائیے کہ جو سورج پلٹایا ہے بازو سے پلٹایا, پنجہ لگا دیا تھا, کیا کیا تھا بھائی؟ بولے بھائی مجلسی مجمع خدا کے لیے, کل کسی میں اشارہ کیا تھا. اچھا سورج کو اشارہ کیا اور سورج پلٹ بھی گیا, کوئی پلٹایا نہیں پلٹایا, ہم شک کیا کر رہے ہو اس میں؟ بولو نا بھائی, سورج کو اشارہ کیا اور پلٹ گیا نا, کل کسی کا پلٹ گیا. تو کیا سورج جو ہے وہ ہوا سے کسی کے بھی اشارے سے چل جاتا ہے کیا؟ ہاں اگر اچھا آسمان میں گڑگڑ گڑگڑ بہت تیز تیز بادل برس ہو رہے ہیں اور سورج پلٹ گیا ہے, کبھی ایسا ہوا ہے کہ 1 گھنٹہ آج بہت تیز بجلیاں کڑکی ہیں سورج پلٹ گیا؟ کہا لگے جی صاحب نہیں, یہ انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے جس نے جہاں دیکھا وہاں پلٹ لیا. یہ تو دل بدلو جو ہے وہ انسان ہوتا ہے. آج آپ کے پاس وزن ہے آپ کے پالے میں, کل ان کے پاس وزن ہے ان کے پالے میں. ہمیں سورج ہے یہ قدرت ہے. اللہ اکبر. سورج چلتا کیسے ہے جی صاحب؟ کہا لگے کہ سورج جو چلتا ہے وہ اس انداز سے چلتا ہے کہ 70,000 فرشتے گھسیٹ رہے ہیں, 70,000 فرشتے ڈھکیل رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ یہ گھسیٹ کے نکالتے کتنے؟ کہا لگے 70 گھسیٹ رہے ہیں 70 ڈھکیل رہے ہیں, کتنے ہو گئے بھائی؟ میرا حساب کمزور ہے, جلدی بولے کتنے ہوئے؟ 140 یعنی 1,40,000 ہے نا. بالکل صحیح کہا. کہ لگے 70 گھسیٹ رہے ہیں 70 ڈھکیل رہے ہیں, 1,40,000 فرشتے ایک سورج پہ مقرر ہیں. اب ایک فرشتے کی کتنی طاقت ہے؟
قرآن مجید عکاسی کر رہا ہے. قرآن مجید بتا رہا ہے کہ اللہ نے ایک پورے ٹاؤن کو, پورے ضلع کو پلٹنے کے لیے ایک فرشتے کو بھیجا. وہ زمین کے اوپر آیا اور آنے کے بعد اس فرشتے نے اپنے پر کی ایک نوک کے اوپر پورے ضلع کو اٹھا لیا, پورے ٹاؤن کو اٹھا لیا اور 7 دن تک اٹھائے رکھا اور اس کے بعد پلٹ دیا قوم لوط. کہنے لگے کہ جو جناب لوط تھے ان کی قوم کے پورے ٹاؤن کو 7 دنوں تک پر کی نوک کے اوپر اٹھائے رکھا اور اس کے بعد اس کو پلٹ دیا. کس پہ اٹھایا تھا؟ پروں پہ. لگا نہیں, پر کی نوک پہ. ذرا سوچو, جس کے پر کی نوک میں اتنی طاقت ہے کہ پورے سورت کو مثلا اٹھا لے, اس کے پروں میں کتنی طاقت ہوگی؟ اور جب اس کے پروں میں اتنی طاقت ہے تو اس کے بدن میں کتنی طاقت ہوگی؟ جب ایک فرشتے میں اتنی طاقت ہے تو 1,40,000 فرشتوں میں کتنی طاقت ہوگی؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی نے 2 انگلیوں سے خیبر کیسے اٹھایا. اما ذرا غور تو کرو بھئی, کتنی طاقت ایک فرشتے میں کا, اتنی طاقت تو 1,40,000 فرشتوں میں کتنی طاقت ہوگی؟ اما جتنی طاقت مل کے 1,40,000 فرشتوں میں ہے, اتنے اکیلے طاقت علی کے ایک اشارے میں ہے. سمجھنا چاہتے ہو عظمت علی, اس سے بڑی بات میرے پاس اب نہیں ہے. 5 دن سے خمسہ پڑھ رہا ہوں عظمت بی بی زہرا پہ, اب رکوں گا نہیں, بہت تیزی سے گزر جانا, بس 2 منٹ میرے پاس اور بچے ہوئے. کہنے لگے کہ اگر قسم خدا کی سجدہ کر جاؤ, اب سجدے کا لفظ غلط ہو جائے گا, مطلب احترام میں قسم جانے قربان ہو جائیں, اگر آپ سوچتے چلے جائیں رات بھر نیند نہیں آئے گی. 5 روز سے کتنی آپ نے عظمت سنی بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی, لیکن وہ علی کیسا ہوگا, کس منزل پر ہوگا, اس کی رفت عظمت, اس کے درجہ کس بلندی کے اوپر ہوگا کہ جس کی خدمت گزار فاطمہ ہو جائے. میں سوچ سوچ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ علی کی عظمتیں سوچیں. اور پھر مظلوم کتنا نظر آیا, مظلوم اتنا نظر آیا کہ گلے میں رسی کا پھندا ہے. اللہ اکبر. بی بی پکڑے ہوئے, مصائب پڑھ چکا ہوں میں. آج آخری شب ہے عاشور کی طرح, لائٹیں آف کر دیں ایک آدھ تک دیکھنے والوں کے لیے, جو کیمرے کے ذریعے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ہو جائے. باقی آج روئیے گا, بغیر روئے نہ جائیے گا. 13 معصومین آئے ہیں پرسے کے لیے. کسی معصوم کو شکایت نہ ہو جائے. اگر نہیں روئے ہو نا 20 دن کے اندر, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ گھرانہ بڑا کریم ہے. ہاتھوں کو جوڑ کے دوڑتے جاؤ, معافی مانگتے جاؤ. غافل رہ گئے, آپ کی جدہ کے مصائب میں نہیں آ پائے. امام زمانہ آئے ہوں گے نا, امام زمانہ سے ہاتھ جوڑ کے کہنا, امام زمانہ 20 دن سے مجلسیں پڑھ رہی تھی, کسی وجہ سے نہیں آ پایا, مولا معاف کر دو, لیکن آج آ گیا ہوں. یہ اتنا عظیم گھرانہ ہے کہ اگر آخری وقت بھی حر آ جاتا ہے تو حر کو علیہ السلام کر دیتے ہیں. حر کہتا ہے اتنی بڑی خطا ہے کہ دنیا کا کوئی انسان معاف نہیں کر سکتا, لیکن آیا اس لیے ہوں کہ مجھے معلوم ہے میں حسین کے پاس آیا ہوں. تو تم اپنے امام زمان کے پاس جاؤ اور جا کے ہاتھوں کو جوڑ کر کہو, مولا معاف کر دینا, 20 دن سے مجلسیں ہو رہی تھی, نہیں رو پایا ہوں, لیکن آج ضرور آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں, آج آپ کی زدہ کا پرسہ دینے کے لیے آیا ہوں. اللہ اکبر. پٹکا ہاتھ میں ہے, لوگ علی کو باہر گھسیٹ رہے ہیں, سیدہ اندر گھسیٹ رہی ہے. ظالم نے ایسا ہاتھ کے اوپر تلوار کا قبضہ مارا کہ زہرا کا ہاتھ ٹوٹ گیا. اللہ اکبر. ٹوٹی ہوئی کلائیوں سے ہر مجلس میں زہرا آتی ہے, رومال پھیلا کے کہتی ہے اللہ اکبر. آج بی بی کا پرسہ دینا ہے, 13 معصومین آئے ہیں. میں کل پڑھ چکا, بی بی کا آخری دن آیا, اپنے ہاتھوں سے چکی چلائی ہے, اپنے ہاتھوں سے بچوں کے کپڑے کو دھلا ہے, اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا ہے. اسما بنت اسمیس سے کہہ دیا, دیکھو پہلے کھانا کھلانا, بعد میں میری خبر دینا. اللہ اکبر. لیجئے, اسما نے بتا دیا, بچوں اب اماں کو یاد نہ کرنا, تمہاری اماں زہرا اس دنیا سے چلی گئی. کیا اب بھی مصائب پڑھنے کی ضرورت ہے؟ اب کیسے مصائب پڑھوں؟ اللہ اکبر. باوازِ بلند گریا کریے گا, کسی سے شرمائیے نہیں. دیکھیے چراغ گل ہو چکے ہیں. امام سجاد کی سیرت یہ ہے. امام سجاد نے کہا تھا, جس کے گھر میں مجلس میں گئے تھے نا مولا سجاد, کہا تھا یہ چراغ گل کر دے. کہا مولا کیوں چراغ گل کر دوں, آپ کے بابا کی مجلس ابھی جاری ہے. کہا نہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی رونے والا کسی سے شرمائے نہیں. میں ایسے چاہتا ہوں, ایسے بلک بلک کے رو کہ جیسے جوان کے لاشے پہ بوڑھی ماں روتی ہے. اللہ اکبر. رونا ہے آپ کو, گریہ کرنا ہے, آخری رات ہے.
آج بی بی زہرا اب رخصت ہو رہی ہے، چاہے جو روایت آپ مان لیں، لیکن آج کی آخری تاریخ ہے بی بی زہرا کی شہادت کی۔ اب اگلے برس ہم عزائے فاطمیہ میں آئیں گے، اللہ اکبر، یوں تو سال بھر کا غم ہے، لیکن مخصوص تاریخ ختم ہو رہی ہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ بی بی نے کہا کہ بچوں کو بعد میں بتانا، پہلے کھانا کھلا دینا، لیکن لیجئے اسماء نے کہہ دیا بچوں تمہاری والدہ اس دنیا سے چلی گئی۔ جب بچوں نے کہا کہ اماں کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے، مجبوراً اسماء کو بتانا ہوا۔ لیجئے حسنین علیہ السلام ننھے امامے زمین پہ پھینکتے ہیں، علی مرتضیٰ کے قریب جا کے کہتے ہیں بابا اماں اس دنیا سے چلی گئی۔ علی مرتضیٰ نے جیسے ہی یہ سنا نا کہ اماں اس دنیا سے چلی گئی، میرے مولا کا عالم یہ ہوا کہ علی منہ کے بل زمین پہ گرے۔ اللہ اکبر، قیامت کے مسائل، علی منہ کے بل زمین پر گرے۔ اللہ اکبر، ادھر سے سلمان دوڑے، ادھر سے ابو ذر دوڑے، علی کو سہارا دے کے لے کے چلے بیت الشرف کی جانب۔ میں کہوں گا مولا مدینے میں سلمان و ابو ذر سہارا دینے والے تو تھے، لیکن اکبر کی خبر شہادت پر حسین کو کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا۔ حسین گر رہے تھے جلتی ریتی پہ اور اٹھ رہے تھے، پھر گر رہے تھے، پھر اٹھ رہے تھے۔ آپ قدموں سے چلتے ہوئے پہنچے ہیں گھر میں، لیکن حسین جلتی ریتی پر کوہنیوں کے ذریعے علی اکبر کے لاشیں تک پہنچے تھے۔ اور میرے مولا پرسے کو قبول کرنا، جتنے رونے والے رو رہے ہیں ان کی عزاداری کو قبول کرنا، ان کی جو بھی دامن مراد ہو ان کی مرادوں کو پورا کرنا۔ اجرکم اللہ، پرسہ دے رہے ہو، مولا تمہیں شاد و آباد رکھے، اللہ کوئی غم نہ دے۔ روایتیں کہتی ہے علی گھر میں پہنچے دیکھا سیدہ ہیں۔ ایک مرتبہ سیدہ سے کہا فاطمہ آنکھوں کو کھولو، فاطمہ آنکھوں کو کھولو، علی آیا ہے۔ آنکھیں نہیں کھولی، پھر کہا فاطمہ آنکھوں کو کھولو، بہت تیزی سے گزرنا ہے۔ فاطمہ آنکھوں کو کھولو، آنکھیں نہیں کھولتی ہے، لیکن ایک جملہ کہا یا زہرا آنکھوں کو کھول دو۔ اللہ اکبر، اب آنکھیں کھلی ہیں، وصیتیں ہوئی ہیں۔ لیجئے وصیت کے مطابق علی نے رات کے وقت غسل دینا شروع کیا۔ جب علی غسل دے رہے ہیں نا، اب میری جانب دیکھو، سروں کو بلند کرو۔ جس سیدہ نے زندگی میں علی کو نہ بتایا ہو کہ اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، کیا وہ مرنے کے بعد بتا دیتی؟ شہادت کے بعد بتا دیتی؟ اللہ اکبر، اب تو تکلیف جسمانی ختم ہو چکی ہے، اب کیا بتائیں؟ اللہ اکبر، جب علی غسل دے رہے، میں نے پہلی مجلس میں غالباً پڑھا تھا، یہ جو دروازہ جلتا ہوا پہلو پہ گرا ہے نا، پسلیوں پہ، یہ کب گرا ہے؟ 1 تاریخ یا 2 تاریخ، ربیع الاول کی 2 تاریخ تھی، یا 2 یا 3 دن کے بعد، رسول کی شہادت کے بعد 2-3 دن کے بعد، اور آج شہادت ہے 95 دن کے بعد یا 75 دن کے بعد۔ اگر 75 دن میں 2-3 دن کم کر لو نا، تو کم سے کم جو ہے وہ 70 دن یا کم، اور اگر بڑی والی روایت مانو تو کم سے کم 90 دن بی بی ٹوٹی پسلی کے ساتھ جیتی رہی۔ میں نے جملہ کہہ دیا۔ اب سانس لو، ذرا سانس لو، سانس بھرو، دیکھو پسلی اوپر آئے گی۔ اللہ اکبر، جو چیز ٹوٹ جاتی ہے نا اسے ہلایا نہیں جاتا ہے، لیکن جیتا انسان کیسے ہے کہ جب تک سانس چلتی رہتی ہے انسان جیتا رہتا ہے، اور سانس کے ساتھ پسلی ہلتی ضرور ہے۔ ارے میری اور آپ کی شہزادی ٹوٹی پسلی کے ساتھ 70 دن یا 90 دن جیتی رہی۔ ہر سانس پہ درد ہوتا ہوگا، لیکن علی کو نہیں بتایا کہ زہرا۔ جب غسل کے لیے پہنچے نا علی، ہاتھ پسلیوں کے اوپر ہے، علی نے ہاتھ کو ہٹانا چاہا لیکن ہاتھ ہٹتا نہیں ہے۔ علی نے ہاتھ کو ہٹانا چاہا لیکن ہاتھ ہٹتا نہیں ہے۔ عزیزو، جب ہاتھ نہیں ہٹانا، پھر علی نے کہا زہرا ہاتھ کو ہٹاؤ۔ علی کہہ رہا ہے، علی کہہ رہا ہے ہاتھ کو ہٹا دو۔ اب جیسے ہی ہاتھ ہٹا ہے نا، ایک مرتبہ جیسے ہی علی نے دیکھا، کیا دیکھا؟ ٹوٹی ہیں پسلیاں۔ میرا مولا چیخ مار کے رویا۔ کہا، وہیں پہ علی نے فوراً کہا، اے سیدہ، تم نے زندگی میں نہیں بتایا علی کو کہ تمہاری پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں؟ تم چکی بھی چلاتی رہی، تم کپڑے بھی دھوتی رہی، تم کھانا بھی بناتی رہی۔ اللہ اکبر، علی ہے، علی کہہ رہا ہے زہرا سارے کام کرتی رہی، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ زندگی میں نہیں بتایا۔ زہرا نے جواب دیا، ہاذہی جریحۃ لابی، اے علی، یہ ٹوٹی ہوئی پسلیاں محمد کو دکھانے کے لیے ہے۔ اپنے بابا سے کہوں گی امت نے تحفہ دیا ہے، تیری بیٹی کی پسلیوں کو توڑ دیا ہے۔ اجرک بنا۔ ہاں عزیزو، میرا مولا چیخ مار کے رویا۔ عزیزو، روایت یہ کہتی ہے، روایتوں نے جو بتایا کہ جب معصوم علیہ السلام کو 3 معصوم ایسے نظر آئے کہ جن کو غسل دینے والا چیخ مار کے رویا ہے۔ پہلی معصومہ بی بی صدیقہ کبریٰ ہے، دوسری معصومہ
بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ ہے، تیسرے معصوم امام زین العابدین علیہ السلام ہیں. ان کو غسل دینے والے چیخ مار کر روئے. علی کیوں چیخ مار کر روئے؟ کہ اس لیے کہ زہرا نے زندگی میں نہیں بتایا کہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. اللہ اکبر. غسالہ جب سکینہ کو غسل دینے لگی نا چیخ مار کے روکتی ہے. امام سجاد نے پوچھ لیا غسالہ کیوں روئی ہے چیخ مار کے؟ کہ لگے آپ کی بہن بیمار تھی. نہیں بیمار تو نہیں تھی. کیوں ایسا پوچھ رہی ہے؟ کہ اس لیے کہ جب میں چاہتی ہوں نا کہ سکینہ کا کرتا اس کے بدن سے الگ کروں تو کرتے کے ساتھ بدن کی چمڑی بھی ادھرنے لگتی ہے. اللہ اکبر. تیسرے معصوم سید سجاد ہے. جیسے ہی کپڑے کو ہٹایا محمد باقر علیہ السلام نے چیخ مار کر روئے. پوچھ لیا اے محمد باقر کربلا کے صحابی رمان یہ چیخ مار کے کیوں روئے؟ کہ کربلا کے واقعے کے 34 برس گزر چکے لیکن گلے پر آج بھی توق کے نشان تازہ ہے. اللہ جانے کیسا توق. اجرک اللہ. لیجیے جنازہ تیار ہو گیا. علی مرتضیٰ نے کہا بچوں آؤ آگے دیدار کر لو. ایک ایک بچہ آگے بڑھا دیدار کر رہا ہے. بی بی زینب بڑھی, بی بی ام کلثوم بڑھی, امام حسن بڑھے, لیکن کربلائی شہزادے کونے میں کھڑے ہوئے ہیں. امام حسین کونے میں کھڑے ہوئے ہیں. کہا علی بیٹا حسین, امام علی فرما بیٹا حسین آؤ اماں کا دیدار کر لو. کہا نہیں بابا, اس لیے کہ جب تک جو ہے وہ مریم نے عیسیٰ کو بلایا نہیں تھا نا عیسیٰ اپنی جگہ سے نہیں ہٹے تھے. مجھے بتائیے میری ماں افضل ہے یا مریم؟ کہ لگے بیٹا آپ کی ماں. کہ لگے جب تک میری اماں نہ بلائیں گی حسین اپنی جگہ سے نہ ہلے گا. اب ادھر جملے ادا ہی ہوئے تھے کہ ادھر بندے کفن ٹوٹے, سیدہ کے ہاتھ بلند ہوئے, میرے حسین آ جا میں نے تجھے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے. حسین ایک مرتبہ ماں کے جنازے سے لپٹ گئے, ملکوت میں کوہرام بپا ہوا. ارے فرشتے زمین پر آ گئے, علی ہٹا لو ورنہ قیامت آ جائے گی. علی نے سر پر سے ہاتھ پھیرا, محبتوں سے حسین کو ہٹایا. میں کہوں گا حسین آج علی ہٹا رہے ہیں ماں کے جنازے سے, پیار سے ہٹایا ہے, لیکن کربلا کے میدان میں جب سکینہ حسین کے سر سے لپٹے گی, ارے کوئی کوڑا لے کے بڑھے گا. جزاک اللہ خوب پرسا دے رہے ہو. اللہ تمہاری آوازوں پر رحمت نازل. آخری مرحلے میں ہوں, ختم کر دیے میں نے, بہت مختصر کر دیے مسائل. روایت یہ کہتی ہے ایک مرتبہ لے کے چلے اور جیسے ہی قبر میں رکھنا چاہتے ہیں نا علی مرتضیٰ جیسے ہی سیدہ کو قبر میں رکھنا چاہتے کہ ایک مرتبہ دو ہاتھ نمودار ہوئے, لا ولی میری امانت کو واپس کر دو. میرا مولا کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. رسول اللہ معاف کرنا, جب امانت چھوڑی تھی نا بازو پہ تازیانے کا نشان نہیں تھا. میں نے پڑھ دیا سیدہ کے بازو پہ تازیانے کے نشان نہیں تھا. جب امانت چھوڑی تھی نا کلائی ٹوٹی ہوئی نہیں تھی. جب امانت چھوڑی تھی نا علی کو امانت چھوڑ کے گئے تھے نا پسلیاں ٹوٹی ہوئی نہیں تھی. لیکن آج علی جب امانت واپس کر رہا ہے بازو پر قنفس کے تازیانے کا نشان موجود ہے, کلائی ٹوٹی ہوئی ہے, پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے. اللہ اکبر. ہاں عزیز زہرا کی وصیت یہ تھی علی کبھی کبھی میری قبر پر بیٹھ کے قرآن بھی پڑھ لینا. ایک شب کو علی قبر پہ قرآن پڑھ رہے ہیں, بآخری جملے ہیں, رو لیجئے پرسا دے لیجئے. امام زمان آئے ہوئے ہیں, امام زمانہ کو پرسا دینا ہے. جن کی آنکھوں میں آنسو ہیں وہ روتے جانا, اپنے لیے بھی دعا کرنا. اور ایک مرد مومن جو ہے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے علی پاس, اس کے لیے بھی دعا کرنا. مولا تجھے آج کے شب کا واسطہ, گریے کا واسطہ, اے امام زمان اس کو جلد از جلد صحت کاملہ راجلہ عنایت فرمائے. روتے جانا, اس کے لیے بھی دعا کرنا, اپنے گھر کے لیے بھی دعا کرنا. اور فاطمہ الزہرا غصنی ضرور سجدے میں کہہ کے دعا کرنا, اللہ تمہاری دعا کو ضرور سنے گا. مولا علی ہے قبر زہرا پہ بیٹھے ہوئے تلاوت کر رہے ہیں کہ تلاوت کرتے کرتے سناٹا ہے, تاریکی شب ہے, علی تلاوت کر رہے تعویذ قبر پر کہ ایک مرتبہ قبر لرزنے لگی, قبر کانپنے لگی. ایک مرتبہ علی نے تعویذ کو پکڑ لیا, سیدہ کیا بات ہے, کوئی خطا ہو گئی, کوئی تکلیف ہو گئی, کیا مسئلہ ہے, یہ قبر کیوں کانپ رہی ہے؟ آواز آئی علی تلاوت کو چھوڑو, فوراً گھر پہنچو, میرا حسین بیدار ہو گیا ہے, پانی مانگ رہا ہے, کوئی پانی دینے والا نہیں ہے. میں کہوں گا بی بی آج مدینے میں پورا گھر موجود ہے لیکن آپ کو گوارا نہ ہوا حسین پانی مانگے اور کوئی دینے والا نہ ہو. آپ نے کہا تلاوت کو چھوڑو, لیکن ایک موقع وہ آئے گا کربلا کا میدان ہوگا, حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا سوکھے گلے
پروردگار ہماری اس بات قبول فرما، ہماری اس بات کو سیر عبادت میں شمار فرما، امام اسر کے ظہور میں تعجیل فرما، ماتم حسین